اور وہ دین ایسا ہے کہ اس کے لیے وعدہ ہے اللہ کا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین پورا کا پورا ظاہر ہو جائے، پورا کا پورا غالب آ جائے۔ تو روئے زمین پر پورا کا پورا دین ابھی تک غالب آیا، پورا کا پورا دین ظاہر ہوا، تو بس اس کا مطلب یہ کہ انتظار، سفر جاری ہے، وہ دن ضرور آئے گا۔ وعد اللہ کا وعدہ ہے، ہم تمہیں نائب بھی بنائیں گے، زمین پہ قدرت بھی دیں گے، اس دین کے ساتھ جس دین کو ہم نے تمہارے لیے چنا ہے۔ اور اس کے بعد آیت کا حصہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ دیکھیے کیا آیت آج کے زمانے کی تصویر کھینچ رہی ہے، اور ہم تبدیل کر دیں گے ان کے خوف کو امن کے ذریعے سے، من بعد خوفہم امنا، اس کے بعد کہ جب خوف ان پر مسلط ہوگا ہم اس خوف کو بدل دیں گے امن کے ذریعے سے۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، لا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، امن سے تبدیل کر دیں گے۔ کیوں؟ یعبدوننی، تاکہ یہ میری عبادت کریں، لا تشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ ومن کفر من بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اللہ کے اس وعدے پر اگر کسی نے یقین نہ کیا، یا یوں ترجمہ کروں کہ اللہ کے اس وعدے کے بعد بھی اگر کسی نے کفر کیا اور اسے جھٹلا دیا تو جان لو کہ وہ فاسق اور بدکار ہے۔ یعنی اللہ کے اس وعدے کا منکر، اللہ کے اس وعدے کو جھٹلانے والا کون ہوا؟ فاسق ہوا، فاجر ہوا۔ اب تلاش کرنا ہے کہ کس کا انتظار ہے، کون نائب بننا چاہیے، کسے نائب بننا چاہیے، کیوں بننا چاہیے، کیوں انتظار کیا جائے، کیوں چراغ سے چراغ جلاتے رہو، چراغ سے چراغ کیوں جلاتے رہو، تاکہ ٹوٹے نہیں، امید کا دامن نہ ٹوٹے ہاتھ سے، امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، آرزویں نہ ٹوٹ جائیں، جلاتے رہو دامن۔ کرنا کیا ہے؟ استقامت دکھانی ہے یا گھر بیٹھ جانا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے یا گھر چلے جانا ہے؟ تو دنیا نے دیکھ لیا کہ جو حقیقی منتظرین ہیں جب میدان میں کھڑے ہو جائیں تو فرعونی طاقتوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وعدے پر یقین ہے نا، جنہیں وعدے پر یقین ہے وہ جانتے کہ جان اپنی ہے ہی نہیں، جان اپنی ہے ہی نہیں، سر اپنا ہے ہی نہیں، یہ جس کا ہے اسی کے لیے ہے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے، پھر خوف کیسا؟ جب اللہ کا وعدہ ہے کہ روئے زمین پر ایمان والوں کو قدرت دوں گا، غلبہ دوں گا، تو بس اب سمجھنا ہے نا کہ وہ ہوگا کون، کیوں ہونا چاہیے، کس لیے ہونا چاہیے۔ آئیے ذرا سے قانون مرکزیت پہ نظر ڈالیں اور آج کی مجلس کو تمام کریں۔ جس زمین پہ ہم رہتے ہیں، اس زمین کے تمام موجودات، زمین کے سے متعلق جتنے بھی موجودات، پانی، ہوا، ریت، مٹی، جو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، انسان، جانور، سبزہ، پانی، صحرا، پہاڑ، ان تمام موجودات کا مرکز کیا ہے؟ خود زمین ہے کہ نہیں ہے؟ جو سائنس پڑھتے ہیں وہ سب سمجھ رہے ہیں، اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو 1.5 مجلس پوری اس کے لیے چاہیے ہوگی مجھے۔ ان سب چیزوں کا مرکز کیا ہے؟ آپ کی حرکات و سکانات کا مرکز کیا ہے؟ زمین۔ آپ کو اوپر پھینکا جائے کہاں آئیں گے؟ ہے نا، ایک مدار ہے نا، کلن فی فلک یسبحون، ہر شے اپنے مدار میں گھوم رہی ہے نا۔ ابھی اس پہ آگے بڑھائیں گے، لیکن پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ہر موجود کا مرکز کیا ہے؟ زمین۔ درخت کا مرکز زمین، ہوا میں تو نہیں اگے گا، زمین میں کشش ہے نا زمین کی، اپنے اندر سب کو جذب کر لیتی ہے۔ مرکز ہر شے کا، ہر موجود کا، ہر وہ موجود جو روئے زمین اس مدار میں ہے، زمین کے مدار میں، یاد رکھیے گا، تعلق تو چاند کا بھی زمین سے ہو سکتا ہے، تعلق تو سورج کا بھی زمین سے ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کے مدار میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو موجود ہیں زمین پر، ان سب کا مرکز کیا ہے؟ ان سب کا مرکز ہے یہ زمین۔ اگر زمین ہی نہ ہو تو ان کے وجود کا کوئی فائدہ ہے؟
اس زمین کی اپنی ایک قوت جاذبہ ہے، ایک قوت دافعہ ہے. قوت جاذبہ اپنے سے دور نہیں ہونے دیتی. اگر دور ہو جائے تو خلا میں نکل جائے گا، مدار سے باہر نکل جائے گا. جس چیز کو جتنا دور رہنا ہے اسے قریب نہیں ہونے دیتی. یہ ہے قوت دافعہ اس کی کہ قریب آ جائے زیادہ تو موسم میں تغیرات ہو جائے، زلزلے برپا ہو جاتے ہیں، لہذا مرکز ہلے تو سب ہل جاتا ہے. زلزلہ کیا ہے؟ زمین کے اندر کی حرکت ہے نا. ذرا سی حرکت سے دکھاتا ہے پروردگار کہ 1 انچ ادھر ادھر ہوئی تو پورے ملک اور پورے شہر ختم ہو جائیں. اسی حرکت کو تھوڑا سا اور تیز کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ تو مرکز زمین ہے نا. اس موجودات کا مرکز ہے زمین. زمین سے باہر نکلیے نظام شمسی. اس نظام شمسی کا مرکز کیا ہے؟ سورج. جتنے بھی ہیں 8 کبھی کہتے ہیں، کبھی 9 کہتے ہیں، کبھی 1 بڑھا دیتے ہیں، کبھی کم کر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں 10 ہو گیا، کبھی کہتے ہیں 9. نہیں، یہ ترقی کی علامت ہے، ترقی کی علامت ہے. اور یہ اعلان ہے اس بات کا کہ ہماری بات حتمی بات نہیں ہے. غلطی تو یہی کرتے نا ہم کہتے ہیں اب سائنس پر جو بات پوری اترے گی اسلام کی تو مانیں گے. ارے سائنس کی ہر بات کب پوری اترتی اپنی بات پہ؟ ہر 100 سال بعد فارمولے کا بدل جانا بتا رہا ہے. اسی لیے یہ تبدیلی رکھی کہ تم میں اور مشیت میں فرق رہنا چاہیے. فرق رہنا چاہیے جی. کبھی کہتے ہیں 9، پھر کہا نہیں 1 ہٹا دو، 8، پھر کہا نہیں 1 بڑھا دو. 100 سال بعد شاید کہیں 11 ہے بھائی، ہے نا. ان سب کا مرکز کیا ہے؟ سورج. پھر سورج کا اپنا قوت دافعہ، قوت جاذبہ. جاذبہ اتنا کہ کس کو کتنا قریب لانا ہے اپنے سے، دافعہ یہ کہ کتنا دور رہے، اور کتنا، یعنی اس میں بیلنس ہے، توازن ہے. جس کو حد سے قریب نہیں آنا، حد سے قریب آ جائے تو ختم ہو جائے، حد سے دور چلا جائے تو ختم ہو جائے. تو سورج کا اپنا ایک نظام ہے کہ نہیں ہے؟ والشمس، کیا کہا تھا سائنس نے پہلے کہ سورج کھڑا ہے؟ نہیں، زمین کھڑی ہے، سورج گھوم رہا ہے. 2-3 ہزار سال پہلے یہی تھا نا. سورج نکلا، سورج غروب ہو گیا. سائنس آگے بڑھی، کہا نہیں، سورج نہیں ہل رہا، زمین ہل رہی ہے. زمین گھوم رہی. صدیوں تک یہی نظریہ رہا کہ صاحب زمین گھوم رہی ہے، سورج تھوڑی گھوم رہا. آج کیا کہا گیا؟ آج کہا گیا کہ نہیں، سورج بھی گھوم رہا ہے. یعنی اس نظام کا محور اور مرکز ہے سورج، اور سورج کا بھی ایک مرکز ہے، وہ بھی اس مدار میں اپنے گھوم رہا ہے. آپ اپنے تجربے بدلتے جائیے، کرتے جائیے، قول بدلتے جائیے. قرآن کی آیت اپنی جگہ، سورہ یاسین کی 38، 39 اور 40 میں والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف رواں دواں ہے، اور یہ وہ روانگی ہے، یہ وہ حرکت ہے سورج کی کہ اس علیم اور قدیر نے اسی کو مقرر کر دیا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. ایک دوسرے کا بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کا انتظار کر لیا کیجیے، لانے لا دے. اب مجھے بھی اپنے ساتھ کچھ ٹرینڈ کر کے لانے پڑیں گے، جن کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی ذرا ایک دوسرے کا انتظار کر کے نعرے لگاؤ. لیکن کیونکہ آپ خود رو ہیں ماشاءاللہ، خود آپ جوش میں لگاتے ہیں، اس لیے میں بھی اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو آپ نے دیکھا سورج کے بارے میں فیصلہ ہو گیا. آپ کہتے رہیے کبھی کہ نکل رہا ہے، کبھی کہیے ساکن ہے، کبھی کہیے کچھ، پروردگار کرے ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ سورج کا وہ مقدر ہے جو اس علیم اور غالب نے مقرر معین کر دیا. والشمس تجری لمستقر لها، تجری جاری ہے، رواں دواں ہے. یہ ابھی آیت تو کسی نے نہیں بنائی. والقمر،
والقمر قدرناہ منازل، اور یہ